کو فائنل عام پارٹی اور پی ڈی ایم کی دوسری سیاسی پارٹی کے کارکنوں، میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، تمام پی ڈی ایم کے کارکنوں کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے تمام تکلیفوں رکاوٹوں کے باوجود بہت کثیر تعداد میں آ کر ہمیں عزت بخشی، اس جلسے کو کامیاب کیا۔ خدا آپ کو عزت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ لاہور کے دوستوں ساتھیوں، میں امیر حیدر ہوتی کی تمام باتوں کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ سے کچھ گلے کرنے، آپ سے ساتھ کچھ وعدے کرنے اور آپ سے کچھ وعدے لینے آیا ہوں۔ ہم یہاں کسی کو گالیاں دینے نہیں آئے۔ اے پی ڈی ایم ہم نے مستی کوچ گانے والوں کے لیے نہیں بنایا۔ اے پی ڈی ایم اس ملک کو از سر نو تشکیل کرنا چاہتی ہے۔ لاہور کے ساتھیوں، میں باقی جلسوں میں کم بولتا رہا ہوں۔ آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ مہمان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں اپنی ذمہ داریوں کے حدود سے نہیں پیچھے ہٹوں گا۔ جب اس خطے پہ انگریز بہادر کی بادشاہی تھی اور تمام اسلام، جس کا ذکر علامہ اقبال نے اپنی ایک مشہور شعر میں کیا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کی ساحل سے لے کر تابخا کے خاشغر۔ لیکن کوئی برا نہ مانے، ہم کسی کو تانا دینے نہیں آئے۔ جہاں جہاں کلمہ حق کہا جاتا تھا، وہ سارے علاقے یا اٹلی یا انگریز یا فرانسیسیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ برا نہ مانے، واحد وطن جس نے ان سامراجیوں کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، وہ دریائے آمو سے لے کر ابا سندھ تک افغان پشتون وطن تھا۔ میں کسی کو کچھ کہنے نہیں آیا۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق سامراج کا مقابلہ کیا، ہر گلی میں، ہر پہاڑ میں، ہر ندی میں۔ لیکن ہمیں گلہ ہے ہندوستان کے باقی رہنے والوں کے ساتھ، ہندو، سکھ اور دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا ساتھ لاہوریوں نے بھی دیا انگریزوں کا، اور سب نے مل کر افغان وطن کو قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ بس اتنا کافی ہے۔ پاکستان بنا تو پشتون قوم کی طرف سے، چونکہ وہاں بلوچ نمائندگی نہیں تھی، بلوچوں کی طرف سے خان عبدالغفار خان نے پہلی انساز اسمبلی میں قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کر پاکستان سے وفاداری کا حلف کیا۔ لیکن ہمارے اس حلف کو کوئی قدر و قیمت نہیں دی گئی اور ہمیں پھر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پشاور کی اسمبلی، باچا خان کی اسمبلی توڑ دی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں سینکڑوں پشتونوں کو بابڑا کے میدان میں خون سے نہلا دیا گیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ چاہتے کیا تھے؟ ہم یہ چاہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، ہم یہ چاہتے تھے کہ آئین کو عزت دو، آئین کو بناؤ۔ لاہور والوں، میں معافی چاہتا ہوں، لاہور نے نیا آئین بننے نہیں دیا اور
مشکلات میں مسلسل اضافہ کرتے رہے. پھر بنگال کی اکثریت کو کم کرنے کے لیے 1 یونٹ کا ڈرامہ رچایا گیا اور ہم سے یہ کہا گیا کہ 1 یونٹ کا لیڈر تو بادشاہ خان کا بڑا بھائی ڈاکٹر خان ہے. نہ بابا یہ چالاکیاں نہیں چلے گی. پھر اس سے کام نہیں بنا تو ایک پشتون جرنیل کا بہانہ کر کے کہ فلانا ضلع ہزارے کا ترین پٹھان جرنیل اس نے مرحلہ لگایا ہے, ہمارا کیا قصور. اور پھر تیسرے مرحلہ کو بھی ہمارے حصے میں ڈالا گیا کہ وہ تو قزل باز ہے, جنرل آغا یا خان وہ پشاور کا ہے. اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹا. ہم آپ کے پاس آج پشتون, بلوچ, سندھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں. ہمیں آپ سے ایک وعدہ لینا ہے. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان قوموں کی قطار میں باعزت مقام حاصل کرے تو لاہوریوں زندہ دلانے لاہور کو پسند نہیں آئی, بجلی چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا لاہور والوں, آپ نے بیک زبان ہو کر ہم سے یہ وعدہ کرنا ہوگا. اور یہی بات آج ہم اس لیے آئے ہیں. ہم نے اے پی ڈی ایم اور بیگم مریم بی بی کا, نواز شریف کا اس لیے ساتھ دینا ہے دینے کا اعلان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان میں تو میں عرض کر رہا تھا لاہور والوں, آپ نے آج ہم سے وعدہ کرنا ہوگا کہ جس طرح میاں محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی اور سیاست میں افواج پاکستان اور جاسوسی اداروں کا کوئی رول نہیں ہوگا. آپ یہ وعدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ زور سے کہیں, آپ نے وعدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم پشتون, ہم بلوچ, ہم سندھی, ہم سرائکی, مریم بی بی آپ سن لیں, اپنے والد کو لندن میں بتا دیں, آئین کی بالادستی کی جنگ میں ہم آپ کے ساتھ اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہاں پاکستان ایک جمہوری, اسلامی اور بہترین ملک نہیں بن جاتا. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں, ہم ایک ایسے پاکستان کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جس میں انسان کا انسان پہ ظلم نہیں ہوگا, جس میں کسی قوم کا قوم پہ ظلم نہیں ہوگا, جس میں کسی طبقے کا کسی طبقے پہ ظلم نہیں ہوگا. اور یہاں خلق خدا اللہ کی بڑائی میں ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کرے گی. ہم چاہتے ہیں, ہم کسی سے خیرات نہیں چاہتے, ہم کسی سے زکوٰۃ نہیں چاہتے. مریم بی بی, بلاول بھائی, اے پی ڈی ایم کے پارٹیوں, ہم بلوچوں, پشتونوں, سرائکیوں, سندھی کے ساتھ صرف ایک وعدہ کر لیں آپ کہ اللہ پاک نے جو ہماری سرزمین میں نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ ہمارے بچوں کا پہلا حق تسلیم کر لیں اور ایک ایسے جمہوری پاکستان کی تشکیل کا وعدہ کریں. اور اگر کوئی نہیں ہوتا, بی بی مریم, میں معافی چاہتا ہوں, فضل الرحمان صاحب یوں سمجھ لے کہ وہ میری بات نہیں سن رہے. مریم بی بی, حالات بالکل پکے ہیں. آپ بات کرتی ہیں کریں, بلاول بھٹو کرتا ہے کریں, مولانا صاحب بات کرتے ہیں کریں ان لوگوں سے. اگر وہ نہیں مانتے تو انقلاب کی بات پکی ہو گئی ہے. ترکی کی طرز پہ پاکستان کے تمام لوگوں سے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, حالات انقلاب کے لیے پکے ہیں. اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹتی
بیگم بی بی مریم آپ رہبری کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ترکی کی طرز پہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تمام پاکستان کو جلسگاہ میں تبدیل کر دے. پھر دیکھیں خلق خدا کیا لاتی ہے. بالکل انقلاب فرانس کی طرح جب انہوں نے روسیوں کی آئین کی پالیسی پہ عمل نہ کیا وہ انقلاب ہوا تھا. آپ کی مرضی. تاریخ نے آپ کو بلاول بھٹو کو میاں فضل الرحمان کو یہ موقع دیا ہے. بسم اللہ کیجئے. ایک عوامی انقلاب, ایک اسلامی انقلاب, ایک غریبوں ایک انقلاب کی رہبری کرے. پاکستان پائندہ باد. پشتون, بلوچ, سندھی, پنجابی سب زندہ باد. آپ زندہ باد.